ہونا اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے احسن اقبال صاحب کہ ہمارا 47 سے لے کر 2010 تک کا ایک سینٹرلائزیشن کا ایکسپیرینس رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہم وفاقی خواب رکھتے تھے. جو ہماری سول سروس اس میں تربیت پائی جو اکیڈمیز میں، وہ اس مائنڈ سیٹ کے اوپر ہوئی. اب پولیٹیکل لیڈرشپ نے کنسنسس کر کے ایک نیا ویژن دے دیا. سول سروسز ریفارم کے بغیر کیا یہ ویژن آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سول سروس ریفارم تو بہت کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. وہ صرف اس تناظر میں نہیں، اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہ ہم نے پوسٹ 18th امینڈمنٹ ڈیولوشن کے حوالے سے ان کی تربیت کرنی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پورا پبلک ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ کا پیراڈائم ہے وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. 90s کے اندر پوری دنیا میں ہم نے جب ویژن 2010 شروع کیا تو اس وقت گڈ گورننس گروپ بنا کے پوری سول سروس ریفارم کا بہت بڑا انیشیٹو شروع کیا. چونکہ لیٹ 90s میں امریکہ میں، برطانیہ میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں اور ملیشیا میں اور تمام جو ملک تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کے ہاں ایک نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کا پیراڈائم آیا، اور جس میں کیا گیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے کامیاب تصورات ہیں مینجمنٹ کے، جو پروفیشنل مینجمنٹ کے تصورات ہیں، ان کو بورو کیا گیا تاکہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی ایفیشنسی لے کر آئی جائے، اور خاص طور پہ ایک سٹیزن سروس کا کانسیپٹ لایا جائے جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کسٹمر سروس کا کانسیپٹ ہوتا ہے. چونکہ بنیادی طور پہ حکومت کا فرض تو یہ ہے کہ حکومت شہریوں کی خدمت کر رہی ہے، شہریوں کو سرو کر رہی ہے، وہ ان کو گورن نہیں کر رہی ہے. جو پرانا پیراڈائم تھا کہ آپ جیسے لوگوں کو گورن کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. وہ تو کلونیل کنسٹرکٹ تھی نا کہ کنٹرول کرے نا. تو ایک آزاد ملک کے اندر تو جو بیوروکریسی ہے، جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سرو کرتی ہے اپنے سٹیزنز کو. تو اس سروس اورینٹیشن کو لانے کے لیے ہم نے ایک نیا تصور شروع کیا، اس کے لیے تربیت شروع کی. بدقسمتی سے مارشل آیا، وہ سارا پیکج ختم ہو گیا، لیکن ڈسرپشنز ہو جاتی ہیں. یہاں ایک بات کہ ریفارمز کے تو ہمارے یہاں 3-4 کمیشن بنے سول سروس ریفارم کے، ایک کی طرف احسن اقبال صاحب نے بھی اشارہ کیا، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں شاید ایک بحثیت مجموعی ہم فائر فائٹنگ اپروچ کہ ایک مسئلہ آتا ہے، بحران آتا ہے، اس کو ڈیل کرو، اس کے بعد بھول جاؤ. فیوچرسٹک ویژن کیوں نہیں بن پا رہا؟ تو ایک تو موقع بھی نہیں ملتا. جمہوریت دیکھیں، جمہوریت آتی ہے اور اس کو ہر وقت اپنے کندھے کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو ختم کرنے آ رہا ہے. نہیں، اگر آپ ریفارم کو اپنے اختتامی سال میں شروع کریں گے تو پھر تو اس کی بائن بہت کم ہوگی. نہیں، میرے خیال میں یہ تو پورے یہ جب سے 2008 سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک کرائسس میں آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ریفارم کے لیے تھوڑی بہت سٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک میجر وہ ہو گیا ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم جو میری نظر میں ایک اس پارلیمانی جو سسٹم ہے تو اس کی بہت بڑی کامیابی شو کرتی ہے. لیکن یہ ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس میں ہم جاتے ہیں اور کئی چیزیں آپ کے کنٹرول کے اندر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ بلا شبہ یہ ایک ویلڈ ریزن ہے. لیکن احسن اقبال صاحب، ہمارا جو قومی تجربہ رہا ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے، اس کے بعد قوم صفر سے پھر جنم لیتی ہے، اس کے پرانے منصوبے، ویژن، ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ ہونے والا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، پالیسیوں کا جنگل ہے، اوور لیجسلیشن. بڑی اچھی بات کی. دیکھیے، لوگ اکثر کرپشن کی بات کرتے ہیں اور کرپشن نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، لیکن کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہے. یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے اس نے ہمیں کرپشن سے زیادہ نقصان پہنچایا اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. اور اسی لیے ہماری پارٹی کا تو یہ مسلسل نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے پاکستان کے اگلے 20-25 سال کا ایک روڈ میپ چاک آؤٹ کریں کہ ہماری سیکیورٹی پالیسی کیا ہوگی، ہماری اکنامک پالیسی کیا ہوگی، ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی، تاکہ ریگارڈلیس حکومت میں کون آتا ہے ہم ان بنیادی پالیسیز سے ڈیویٹ نہ کریں جو اسٹیٹ کے لیے ہم جن کو طے کریں. باقی حکومت کا حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پالیسیز پر اختلاف رکھ سکتی ہے، لیکن کچھ بنیادی پالیسیز ہیں جو اسٹیٹ کی ہیں. آپ کے اوپر اس قسم کے اتفاق رائے میں شامل ہونا چاہیں گی آپ کی پارٹی؟ نہیں، دیکھیں، ویژن ضرور ہونا چاہیے، بلکہ میرے خیال میں کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور جب تک پارلیمنٹ یہ ذمہ داری نہیں لے گی اوور سائٹ کی، اور پارلیمنٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز اوور سائٹ کے لیے فعال رول نہیں. اب دیکھیں اس پارلیمنٹ میں
आप देख लें, इन्हीं की पार्टी का चेयर है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयर, जो अभी रिजाइन कर दिया। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जिस तरीके से डिलीवर किया है, अगर उसी तरह और स्टैंडिंग कमिटीज भी डिलीवर करें, एक अपना ओवरसाइट रोल रखें, तो फिर ये इदारे जो हैं तो वो भी ज़रा प्लानिंग करना शुरू करें। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी जो प्लानिंग कमीशन है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक वो है, तो बल्कि सेंट्रलाइजेशन के ज़माने का इंस्टीट्यूशन है, 18th अमेंडमेंट को बल्कि एक ग्रेवयार्ड है। उन्होंने अभी तक अपने आप को, तो ये चीज़ें जो हैं आपके देखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आपको पार्लियामेंट में जिस तरीके से विल इस 18वीं तरमीम के लिए दिया, उसी तरह का विल इन चीज़ों के लिए भी देना होगा। और पार्लियामेंट अपना रोल जब प्ले करेगी तो मेरे ख्याल में हम आगे भी जा सकेंगे। अब ये जो पॉलिसीज़ की बात की है, फंडामेंटल पॉलिसीज़ को करेक्ट करने की भी ज़रूरत है, उसके लिए भी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। वो जो हैं तो वो हमारा फॉरेन पॉलिसी है या सिक्योरिटी, आर वी गोइंग टू बी अ सिक्योरिटी स्टेट और आर वी गोइंग टू बी अ डेवलपिंग डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। तो ये क्वेश्चंस के लिए भी ये चैलेंजेस हैं।